پیارے بچوں، آج ہم آپ کے لیے ایک انوکھی کہانی لائے ہیں۔ تو ہماری کہانی کا عنوان ہے وقت کا جواب۔ تو چلے میں آپ کو آج ایک کہانی سناتی ہوں جس میں جواب وقت نے دیا اور کسی نے صبر کیا۔ تو پیارے بچوں، اقبال صاحب اور ان کی اہلیہ نسرین اپنی 3 بیٹیوں ثنا، فوزیہ اور نور کے ساتھ 2 کمروں کے کرائے کے مکان میں منتقل ہو گئے۔ اس سے پہلے وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ آبائی گھر میں رہتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کیونکہ خاندان بڑا ہوا تو سب نے باہمی مشورے سے مکان بیچنے کا فیصلہ کر لیا۔ بڑے بھائیوں نے تو نیا مکان خرید لیا، لیکن اقبال صاحب نے دکان خریدنے کو ترجیح دی۔ اب بچوں، دکان کیوں خریدی ہوگی؟ کوئی تو وجہ ہوگی نا؟ تو کافی عرصے سے دکان پر کام کرنے کی وجہ سے انہیں کام کا تجربہ ہو گیا تھا، اور ان کی رائے تھی کہ معقول آمدنی ہو تو مکان بھی بن جاتا ہے۔ رات کے کھانے کے بعد ان کی اہلیہ نے بچیوں کے اسکول کا مسئلہ اٹھایا، کیونکہ پہلے والا اسکول اب کافی دور ہو گیا تھا۔ میں کل ہی بچیوں کے لیے اچھا اسکول ڈھونڈتا ہوں، اقبال صاحب نے کہا۔ اب کیا تھا، انہوں نے کہا ان کا وقت بالکل ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ تھوڑی دیر میں اقبال صاحب کے بھائی اور بھابھی ان سے ملنے آ گئے۔ باتوں ہی باتوں میں بچیوں کے اسکول کا ذکر بھی آ گیا۔ ارے بھائی، بچیوں کے لیے اچھے اسکول کی کیا ضرورت ہے بھلا؟ کسی بھی عام سے اسکول میں داخل کرا دو، پڑھ لکھ کر افسر تھوڑی بن جائیں گی۔ شادی کر کے دوسرے ہی گھر تو جانا ہے۔ اگر کوئی بیٹا ہوتا تو بات میں سمجھ آتی، مگر بچوں ایسا تو نہیں ہونا چاہیے نا، سب برابر ہیں، لڑکے اور لڑکیاں دونوں کو پڑھنا چاہیے۔ لڑکیوں پر اتنے پیسے خرچنا تو سراسر بے وقوفی ہے۔ بھائی صاحب، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اقبال صاحب نے حیرانی سے کہا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہوں، تمہارے بھائی بیٹیوں کو ویسے بھی پرائے گھر جانا ہوتا ہے، تو کیا ضرورت ہے ان پہ اتنے پیسے خرچنے کی؟ اب دیکھو نا، ہمارے ماشاءاللہ 4 بیٹے ہیں، تھوڑا بہت پڑھ لکھ لیں گے تو اپنے والد کے کاروبار کو سنبھالیں گے، اور ویسے بھی آج کل تعلیم حاصل کرنے کا کیا فائدہ؟ ملازمت تو ملتی نہیں ہے، بہتر یہی ہے کہ پیسے بچا کر رکھیں۔ بھابھی نے تو اپنی دانست میں بڑی دور اندیشی کی بات کی تھی۔ بچیوں کی ماں سے رہا نہ گیا، وہ بھی بول پڑی، بھابھی اچھی تعلیم تو لڑکے اور لڑکیوں دونوں کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ اگر اچھی تعلیم ہوگی تو کاروبار ہی نہیں بلکہ معاشرے میں بھی کامیابی ہوگی۔ بھابھی، آج کل یہی بچے ملازمت کی تلاش میں جوتیاں چٹکاتے پھرتے ہیں۔ آپ ہی بتائیں کیا فائدہ ہے ایسی تعلیم کا جس سے پیٹ نہ بھر سکے؟ لیکن میں بچوں کو اچھی تعلیم دلوانے کے حق میں ہوں اور اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، اقبال صاحب نے 2 ٹوک جواب دیا۔ اقبال صاحب کے بھائی نے کہا، جیسے تمہاری مرضی اقبال، ہم تو جتنا سمجھا سکتے تھے ہم نے سمجھا دیا، تم جانو تمہارا کام جانے۔ اب کیا تھا، ان لوگوں کے جانے کے بعد اقبال صاحب کی اہلیہ ان سے شکایت کرنے لگی کہ آپ کے گھر والے بچیوں کی تعلیم کے اتنی کیوں خلاف ہیں؟ بیگم، تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ ان کی باتوں کو نظر انداز کرو۔ کل جب یہ بچیاں پڑھ لکھ کر ہمارا فخر بنیں گی تو یہی لوگ ان کی تعریفیں کرتے نہیں تھکیں گے۔ وقت بہترین جواب ہوتا ہے، بس صبر کرو۔ تو بچوں کیا تھا، وقت گزرنے لگا، اقبال صاحب کی بیٹیاں آگے بڑھتی رہیں۔ فوزیہ کو ادب سے بہت جھکاؤ تھا، اس نے کم عمری میں ہی انگریزی میں شاعری کا نام بنا لیا، ساتھ ہی ساتھ میڈیکل کی تعلیم جاری رکھی اور پھر فوج میں ایک قابل ڈاکٹر بن گئی۔ ثنا بھی پڑھ لکھ کر بینک کے اعلیٰ عہدے پر فائز ہو گئی، اور نور کو وکالت میں دلچسپی تھی تو اس نے لاء کر لیا اور 3rd ایئر کی طالبہ تھی، تو اس کے بعد انہوں نے اپنی بیٹی کو لاء کے پروفیشن میں لے گئے۔ اب کیا تھا، ایک کامیاب اور بافخر خاندان۔ ہر کوئی اقبال صاحب اور ان کی بیوی کی تربیت کی تعریف کرتا۔ پھر ایک دن اقبال صاحب کے بھائی اور بھابھی ان سے ملنے آئے تو کچھ پریشان تھے۔ اقبال صاحب نے پوچھا، کیا ہوا؟ تو تم نے اور نسرین نے جو کہا تھا وہ کر دکھایا۔ ہماری لاکھ مخالفت کے باوجود تم نے بچیوں کی تربیت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ آج میں تمہارے اور ثنا کے پاس ایک کام سے آیا ہوں۔ بھائی صاحب، ہم نے تو بس اپنا فرض پورا کیا، اصل میں یہی سارا کچھ کرنا چاہتے تھے۔ اصل میں تمہیں تو معلوم ہے کہ آج کل کاروبار کے حالات ٹھیک نہیں، بھائی صاحب نے کہنا شروع کیا۔ اب بچوں کی بھی شادی ہو گئی ہے، اس لیے ایک دکان سے گزارا مشکل ہو گیا ہے۔ تو میں چاہ رہا تھا کہ ثنا بیٹی اپنے بھائیوں کو کہیں ملازمت پر لگوا دے۔ ماشاءاللہ ہماری بیٹی اتنے بڑے عہدے پر لگی ہوئی ہے اور بہت سے تعلقات بھی ہیں۔
وہ تو ٹھیک ہے تایا ابو، ثنا کہنے لگی، مگر آپ کے بچوں کی تعلیم مکمل ہی نہیں، صرف میٹرک کر کے چھوڑ دیا۔ اب ایسے تو اچھی نوکری ملنا مشکل ہے، لیکن آپ فکر نہ کریں، میں کوشش کرتی ہوں، اللہ سب بہتر کرے گا۔ ثنا نے تایا ابو کو تسلی دی اور اس کی تائی تھوڑی شرمندہ سی ہو گئی۔ ویسے ہم نے بچوں کے ساتھ اچھا نہیں کیا، وہ کہنے لگے، تعلیم بیچ کر کاروبار میں لگا دیا، تعلیم کا وقت بیچا۔ اگر وہی تعلیم جاری رکھتے تو آج ہمارے بچے بھی کچھ بن جاتے۔ تو بچوں، ثابت یہ ہوا کہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ آپ کی تعلیم پر توجہ دی جائے۔ اور آپ نے دیکھا، وقت بہت بڑا استاد ہوتا ہے، سب کچھ سکھا دیتا ہے، بس صبر کرنا پڑتا ہے۔ ہماری اگلی کہانی کا انتظار کریں۔ تو چلیں ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ فینٹاسٹیکل جرنیز ود آمنہ کی ہے دنیا۔